اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی صدق اللہ العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ اللہ شریف کی ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے نال تمام حضرات دیاں خواتین دیاں دلی دعا اللہ قبول کرے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ البلد دی ایک آیت مجیدہ بندہ شرف حاصل کی۔ خالق کائنات نے یہ لفظ علینا اپنے متعلق استعمال کیا۔ علینا یہ متکلم ہے، اپنے واسطے اللہ فرما ہے۔ چھوٹی جی آیت مجیدہ ہے لیکن آیتہ نمبر 12 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ البلد۔ 3 لفظوں دی آیت ہے، بہت بڑا مفہوم اور بہت وسعت دے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں انا علینا للہدی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت صرف ہمارے ذمہ ہے۔ انا اس میں کوئی شک نہیں، انا اس میں کوئی شک نہیں، علینا للہدی، جو ہدایت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم ہی ہدایت کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن حکیم دی یہ چھوٹی جی آیت مجیدہ کی اتنی وسعت ہے۔ خالق نے فرمایا کہ ہدایت کا انتظام جدوں کراں گا میں کراں گا۔ یہ مطلب طے ہو گیا، ہدایت کا راستہ بھی اللہ بنائے گا، ہادی بھی اللہ بنائے گا۔ ہدایت کا راستہ بھی اللہ مقرر کرے گا اور ہادی بھی اللہ بنائے گا۔ الحمدللہ پوری دنیا ہدایت کی متمنی ہے، پوری دنیا ہدایت چاہتی ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے، ساڈے بھی اپنے ہادی نے، انہاں دی ہدایت کے مطابق سانو زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے ہادی تے مان ہے، فخر ہو سکتا ہے۔ صورتحال یہ بھی ہے کہ اساں یہ نہیں دیکھنا کسے دے ہادی کون ہے، اساں ویکھنا ساڈے ہادی کون۔ ہر بندے دے اپنے ہادی نے، انہاں دی تعریف اپنے ہادی دی ہر بندہ تعریف کرتا ہے، او دا حق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، خالق نے جڑے سانو ہادی عطا کیتے ہیں، الحمدللہ۔ کل بھی انہاں دا ذکر قرآن چ موجود سی، اج بھی انہاں دا ذکر قرآن چ موجود۔ میرے محترم سامعین، 5 طریقے نے خالق دے ہدایت دے۔ کدی ہدایت دیندہ نبوت دی وجہ تو، نبوت وسیلہ بنا کر، کدی ہدایت نبوت دی وجہ تو دیندہ ہے، کدی رسالت دی وجہ تو دیندہ ہے، کدی امامت دی وجہ تو دیندہ ہے، کدی ولایت دے رستے نہ دیندہ ہے خالق کائنات، کدی خلافت دے رستے نہ۔ یا اللہ ہدایت واسطے نبی بھیجدا ہے، یا رسول بھیجدا ہے، یا امام بھیجدا ہے، یا ولی بھیجدا ہے، یا خلیفہ بھیجدا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، 5 رستے نے ہدایت دے۔ یا کوئی نبی ہدایت کرتا ہے، یا کوئی رسول ہدایت کرتا ہے، یا کوئی امام ہدایت کرتا ہے، یا کوئی ولی ہدایت کرتا ہے، یا کوئی خلیفہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے مذہب اہل بیت کے مطابق یہ 5 ذریعے اللہ نے ہدایت دے بنائے نے۔ ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، ایک امامت ہے، ایک ولایت ہے، ایک خلافت ہے۔ اور بہت شکریہ، یہ خلافت کسے حکومت واسطے نہیں، یہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ جنہوں نبی بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں رسول بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں امام بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں ولی بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں خلیفہ بناتا ہے ہدایت واسطے۔ مذہب اہل بیت کوئی قبول کرے نہ کرے، کسی دا محتاج نہیں، لیکن مذہب اہل بیت جیڑا اللہ نبی بناتا ہے وہی رسول بناتا ہے، جیڑا رسول بناتا ہے وہی امام بناتا ہے، جیڑا امام بناتا ہے وہی ولی بناتا ہے، تے جیڑا ولی بناتا ہے وہی خلیفہ بناتا ہے۔ ساڈے نزدیک نبوت بھی قبلہ اللہ دی طرفوں میں، رسالت بھی اللہ دی طرفوں میں، امامت بھی اللہ دی طرفوں میں، ولایت بھی اللہ دی طرفوں میں، اور خلافت بھی اللہ دی طرف۔ جس شخصیت، جس ہستی دی آج رات اور کل شہادت دے سلسلے جیسی مجلس منعقد کی گئی، وہ پیغمبر اعظم دے 4تھے خلیفہ نے، رسول اللہ دے 4تھے خلیفہ دی شہادت ہے 5 محرم۔ آج رات 5 آ رہی ہے، پیغمبر دے 4تھے خلیفہ دی شہادت دی رات ہے، شہادت دا دن کل۔
وہ سلسلے اسی کٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا تے پیغمبر دے چوتھے خلیفے دی شہادت منائی جا رہی ہے۔ بندے میرے منہ والوں ویندے نے کہ پیغمبر دا چوتھے خلیفے کدی پہ گل کر تساں چوتھا خلیفہ سنے ہیں حضرت علی نے، وہ پہلے نہیں۔ مصیبت ہے کہ بندے میرے منہ والوں اس واسطے ویندے نے کہ نبی دا چوتھا خلیفہ تھے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفے نے تاریخ دے مطابق، پہلے تاریخ دے خلیفے نے قرآن دے مطابق۔ یار اسی روز اعلان کرنے اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، خلیفتہ بلا فصل، یہ مطلب ہے نبی تو بغیر کسے فاصلے تو پہلے خلیفہ حضرت علی نے۔ یارہ ساڈا اعلان ہے، پوری دنیا ساڈی رضا نے سنیا کہ اسے حضرت امیر المومنین نو نبی پاک دا پہلا خلیفہ مننے ہیں، چوتھا نہیں مندے، چوتھا تاریخ دے مطابق بن دے، پہلا قرآن دے مطابق بن دے۔ خلافت پہلی ہے حضرت علی علیہ السلام کو، ساڈا یہی مذہب ہے۔ پوری دنیا نے حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ منیا، کوئی گل نہیں۔ مذہب اہل بیت نے پہلا خلیفہ منیا۔ جدوں پہلا خلیفہ نبی دا علی ہوئے نا تو پھر چوتھا زین العابدین ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تساں بڑی توجہ فرمائی۔ یار جدوں پہلا خلیفہ پیغمبر دا حضرت علی نے، تو ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا تاکہ مجلس دی ابتدا اچھی ہو جائے، پھر دوسرا خلیفہ کون ہویا؟ جو پہلے علی ہون تو دوسرے امام حسن ہون گے، تیسرے امام حسین ہون گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر دے تیسرے خلیفہ نے۔ حضرت چاکا کھول لو، میں پھر پیرز کرنا، پیغمبر دی جڑی خلافت چلی ہے انہاں چو حضرت امام حسین علیہ السلام نبی پاک دے تیسرے خلیفہ نے۔ پہلے حضرت علی نے، دوسرے حضرت امام حسن نے، تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، چوتھے حضرت زین العابدین علیہ السلام نے۔ اے جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے وہ علیہ السلام ہوندے نے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے، بہت شکریہ۔ میں پیغمبر دے خلافہ دی گل کر رہے ہیں جڑے مذہب اہل بیت دے مطابق تو آڈے بچوں انہوں خلافت جی نکلے تھے، تسی میری گل سنا اجے تک تو آڈے ذہن جو بھی ہارون رشید بھی خلیفہ ہے، تمام رشید بھی خلیفہ ہے۔ تو انہوں ایک گل تساں اساں پیغمبر دے خلیفہ نو خلیفہ منے ہیں، وہ دے مقابلے تے یزید بھی آ گیا تو انہوں نہیں منے۔ بھائی نبی دے تیسرے خلیفہ، نبی دے تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ ذرا یہ لفظ بدلو تاکہ لوگوں تک ساڑی گل پہنچے، میں لفظ بدلا کے دس رہا، حقیقتہ ہوئی نہیں، لفظ تھوڑا جا بدلو۔ جتھے لوگ اندر نا یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، دو گلہ ذرا ذہن چ رکھ لیں میرے محترم سامعین اور خصوصاً نوجوان۔ یہ کیا جانتا ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی، اس بیعت منگی ہے یزید وہ بھی صحابی دا بیٹا، تجدے کوڑوں منگی وہ بھی صحابی دا بیٹا۔ قرآن تے ہاتھ رکھنا تے قرآن بچوں ثابت کر سکنا۔ اگر یزید صحابی کا بیٹا تھا تو پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، ایک صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ اس واسطے کہ قرآن حکیم نے فرمایا محمد ان سے کہہ دو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک حضرت حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام فرزند علی کے ہیں، بیٹے رسول کے ہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مطلب ایک صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اچھا سبحان اللہ، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور دوسری لفظ بڑی اہم ہے کہ یزید نے کدے کو بیعت مانگی۔ ہوں میں لفظ بدل رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اتنے محترم سامعین کے سامنے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ویسے تشریح میں 1.5 گھنٹہ بھی کر سکنا ہے کہ گل دی۔ تو انہوں پتہ ہے میری تشریح تو بندے تانگ نے، تو نہیں پڑھنا والے اور پڑھنے والے تانگ نے وہاں چھڑتا ہی نہیں،
کھلو جائے تو گھنٹہ ضائع کر دینا. تھوڑا کی خیال ہے میں لوگوں کے ضائع کرتا پھرنا وقت؟ مولا تمہیں جزائے خیر دے وے. کسے پڑھنے والے کا وقت ضائع ہو سکتا ہے؟ کسے پڑھنے والے کا وقت ضائع ہو سکتا ہے؟ میری وجہ تو سامعین کا وقت میں ضائع کبھی نہیں کیتا. میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں. صحابی کے بیٹے نے پیغمبر کے بیٹے سے بیعت مانگی اور دوسری گل قرآن کے سامنے کھلو کے کہہ رہے دو علماء کے درمیان مسلمانوں کے خلیفے نے محمد کے خلیفے سے بیعت مانگی. مولا بانو جزائے خیر. بہت شکریہ قبلہ. ہاں پیغمبر کے بیٹے سے ایک صحابی کے بیٹے نے بیعت مانگی اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ سے بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نے بیعت مانگی. اور یاد رکھنا حضرت حر نے 10 محرم کی صبح کو بتایا کہ جب بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے کی اطاعت کی جائے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے, روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے, حج بھی ضائع ہو جاتا ہے, قرآن کی قرأت بھی ضائع ہو جاتی ہے. حر نے 10 محرم کی صبح کو یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, حسین محمد کا خلیفہ ہے. جب محمد کے خلیفے کے دامن سے لپٹ گیا پھر درمیان میں نماز بھی نصیب نہیں ہوئی, آئندہ روزہ بھی نصیب نہیں ہوا, آئندہ حج بھی نصیب نہیں ہوا. پیغمبر کے خلیفہ کی بیعت کی, اللہ نے فرمایا آ جا نمازیں بھی قبول ہیں روزے بھی. مولا تو مجھے سب یہ دا مطلب ہے الحمدللہ میں 2-4-10 منٹ سے عالم مقام نعت قرآن شریک القرآن تفسیر قرآن قاری قرآن سید الشہداء امام حسین ابن رسول اللہ علیہ السلام صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آلہ. بہت شکریہ. میں خلافت قرآنیہ پڑھ رہا ہوں. میں اللہ دی دتی خلافت دی گل کر رہا ہوں. میں چند آیتاں خلافت پڑھنا اور اپنے اس خلیفہ تک آنا چاہنا جنہ دی شہادت دے ایام آج اور کل منائے جا رہے ہیں. امام دی بارگاہ جاواں گا, فکر نہیں کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب تو پہلے سورہ مبارکہ نور دی ایک آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں, دلاں دے اندر نور داخل کرنے واسطے. خالق کائنات فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان صاحبان ایمان اور اعمال صالح والوں سے کہ ہم تمہیں خلافت دیں. سبحان اللہ. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے فی الارض, زمین کے اندر. ہم تمہیں خلافت دیں گے زمین کے اندر, مدینے میں نہیں, مکہ میں نہیں, پاکستان سعودی عرب میں نہیں. ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے زمین کے اندر. یہ دا مطلب ہے اللہ جسے خلافت دیتا ہے ایک شہر کی خلافت نہیں دیتا, ایک ملک کی خلافت نہیں دیتا, وہ فی الارض خلیفہ بناتا ہے. زمین کے اندر میں تمہیں خلافت دوں گا. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے. جس طرح پہلے بنگالی پہلی مجلس ہو رہی آج زندگی دی پہلی مجلس نہیں, بڑیاں مجلساں ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ دا مطلب ہے یہ مجلس اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی. یہ مجلس اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پہلے مجلسیں ہوا کرتی تھیں. یہ دا مطلب پہلے بھی مجلساں ہوئی ہیں, ہن بھی مجلس ہو رہی ہے جی میں پہلے ہوئی ہیں. بولو بولو, ہن نہیں ہو رہی ہے. پہلے علم کوئی نہیں سن پہیے میں سن ہے سن, ادوں بھی علم ہے سن, ہن بھی علم ہے نے. ادوں بھی بینر ہے سن, ہن بھی بینر ہے نے. ادوں بھی میز ایسی, ہن بھی ہے. ادوں بھی کالا کپڑا سی, ہن بھی کالا کپڑا ہے. ادوں بھی جی مومنین بیٹھے سن, ہن بھی مومنین بیٹھے ہیں. اوویں کوئی خطیب ذاکر پہلے بھی پڑھدا سی, ہن پہ پڑھدا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ پچھلیاں مجلساں جویں ہوئیاں نے اوویں یہ پہ ہوندی ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ نہ پچھلیاں مجلساں کوئی رائے تو بندہ پڑھنا آیا سی, تبلیغی جماعت آنا چاہو, کوئی ذاکر ہی آیا ہوئے گا, کوئی خطیب ہی آیا ہوئے گا. ہون بھی اوہیں کوئی ذاکر کوئی خطیب آ گیا ہے. ایویں جی میں سلوات میرے عزیز پڑھتے ہیں, ایویں ہی سلوات پڑھی جاندی ہوئے گی, ایویں ہی بندے پڑھتے ہون گے. انجی انہوں آتے ہیں کما, اسی طرح جس طرح اسی طرح.
کیا بات ہے. اسی طرح جس طرح میں ایک اور کما دی گل کرا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج محمد اور اس کی آل پر جس طرح تو رحمت اور برکت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. یہ مطلب ہے ابراہیم دی بھی آل تے درود سی تے پیغمبر دی بھی آل تے درود ہے. بندے ساڑھی ہتھی پہنتے نے جنہوں ابراہیم دیا دوستہ تے درود نہیں محمد دیا دوستہ تے درود نہیں. وہ یار ہو دی بھی آل تے درود سی پیغمبر دی بھی آل تے درود ہے. یہ مطلب ہے جس طرح اس طرح بھیج جی میں تو نہ تے بھیجیا. اے میں مجلس ہو رہی ہے جی میں پہلے ہو رہی تھی. اللہ فرماتا جنہیں میں خلافت دیتا ہوں نہیں دے رہا میں پہلے بھی خلیفہ بناتا رہا. جی میں پہلے بنائے لے اوہی میں تو ہمیں خلافت دیں گا. جی میں پہلے بنائے لے اوہی ہوں بھی خلافت دیں گا. یہ مطلب ہے اللہ کی ایک روٹین ہے جی میں وہ خلیفہ بناتا ہے. قرآن تو میرے ہاتھ نے نہ اللہ نے پہلا خلیفہ کسی دے مشورے نال بنایا ہے نہ آخری خلیفہ کسی دے مشورے نال بنایا. نہیں اجے نہیں. میں قرآن جو میرٹ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہ اللہ کیسے لوگاں خلیفہ بنانا ہے. ایک کوئی میرٹ سنو تو میں اگلی آیت پڑھا. اللہ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہم جنہیں خلافت دیتے ہیں نا وہ میری عبادت کرتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے. جن کو ہم خلافت دیتے ہیں یعبدوننی وہ ہماری عبادت کرتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. لا کبھی بھی نہیں. یشرکون بی شیئا وہ میرے علاوہ کسی کو میرا شریک نہیں بناتے. یہ مطلب ہے جنہیں اللہ خلافت دیتا ہی انہیں ہے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی ہو. لوگ سانو کافر آتے ہیں اسی آرام دی نیند سونے. لوگ سانو مشرک آتے ہیں اسی نو ٹینشن آرام نہ سونے. جنہوں کافر آکھیا ہوئے مسلمان انہوں تو رات نیندر نہیں ہوگی کہ میرے نال سکیتا کی. لوگ سارا دن آکھن اسی پھر ٹینشن لیساں. لوگ ساری رات آکھن لوگ ساڑھے بوئے گلے چھڑ دینے کافر اسی پھر بھی آرام نہ سونے. اندر دسا اطمینان کی میں دسنا نا اندر کو کانفیڈنس ہے تے آرام نہ سونے. قرآن تو میرے ہاتھ نے ایک کوئی سانو کانفیڈنس ہے کہ خالقہ لوگ سانو کافر آکھن یا مشرک آکھن نو سیر جو دل کرتے آکھن ایک سانو یقین ہے تے تو اندروں جاننا ہے. اساں کسے ایسے نو حادی نہیں منیا جس زندگی چی ایک واری بھی تینو چھاڑ کے بہت بہت. سبحان اللہ. نہ نبی ایسے ہوتے ہیں نہ رسول ایسے ہوتے ہیں نہ ولی ایسے ہوتے ہیں نہ امام ایسے ہوتے ہیں نہ خلیفہ ایسے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہوں میں پہلا خلیفہ جڑا جی مہربانی شکریہ پہلا خلیفہ. آؤ جی اللہ نے ہدایت دا معاملہ شروع کیتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ساڑھے ہاں خلافت تو وڈی شہدانہ نبوت ہے خلافت تو وڈی شہدانہ رسالت. سید زمیندار ہو گئے 20 مربع دی زمین ہو گئے انہوں کو آکھے نا چودھری صاحب ہوندہ ہو رہا میں نے چودھری کیوں آکھے ہو سکے زمین دی وجہ ہو سکے زمین بعد دہور بھی چودھری بڑے نے زمین آلے میں سید ادھا مطلب ہے وہ زمیندار ہو کے بھی سید اکرانا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا کہ چودھری تو سید وڈا لفظ ہے. بھئی چودھری تو کوئی بھی زمیندار ہو سکتا ہے کہ 20 مربع ہوئے کسی 40 مربع ہوئے وڈا چودھری ہو گیا لیکن وہ اندھا یار میں چودھری نہ کیا کرتا میں نے سید رکھا تھا. یہ مطلب وہ سمجھتا ہے کہ چودھری نالوں سید دی لفظ وڈی ہے تو بہتر. یہ حضرت آدم نبی بھی سان تے رسول بھی سان. اللہ فرمایا میں خلیفہ بنا تو آڑی کیا بات سن دی. میں پیانا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی حسن رسول حسن صفی اللہ حسن علیہ السلام حسن. اللہ اندہ میں نبی بنا رہا ہوں میں رسول بنا رہا ہوں میں علیہ السلام بنا رہا ہوں میں صفی اللہ بنا رہا ہوں. نہیں اللہ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ خلیفہ بڑا ہوندہ کہ نبی بڑا ہوندہ؟ بولو بولو
یار اس ویلے عرف عام وچ نبی بڑا تے اللہ تو آکھ میں نبی بنا رہا تو نبوت بھی چھڈ کے رسالت بھی چھڈ کے تے آنا میں خلیفہ بنا رہا جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں علماء دے سامنے بھی بیان کر دیتی ہے تواڈے سامنے بھی کر دینا جڑی مینوں سمجھ آئی اللہ جاندا سی ایتھوں نبوت بھی شروع ہوئی تے مصطفیٰ تے نبوت مکنی جدن نبوت مکی جھگڑا نبوت تے نہیں ہونا خلافت تے ہونا کیا بات ہے جدن نبوت ختم ہوئی ادن جھگڑا نبوت تے نہیں ہونا رسالت تے نہیں ہونا خلافت تے ہونا اللہ نے گل ہی خلیفہ دی کی تھی پنگالی میں نے کسے ساتھ لیا ہے اگر اس غلطی بھی کیتی ہوگی ساتھ تو اس لیا نہیں تو تسی بہ گئے جے کوئی بندہ آکھے میں علی ناصر میں پڑھانا ہے پنگالی تو تواڈے واسطے پڑھانا ہے تسی آکھو رہن دو میرا خیال ہے جڑا پڑھانا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا تو جڑا پڑھنا چاہتا ہے میں کی سوچاں گا تواڈے متعلق تسی سوچ لو کہ تسی تانوں ایک بندہ آندا کہ میں علی ناصر کو پنگالی پڑھانا چاہنا تے جنہ سننا ہے وہ آکھن رہنی تے ایویں کوئی فساد ہی نہ ہو جائے تہاڈی کیا بات ہے میرا خیال ہے گل سمجھ گئے ہیں یہ مطلب ہے مینوں بندے فسادی سمجھتے ہیں پہلی گل تے جڑا پڑھانا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا تے جڑا پڑھنا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا لو جی اللہ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنان لگا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تے اگے جڑے سن ملائکہ تے جڑے جن انہاں کھا رہن دے ایویں جھگڑا ہی ہونا سبحان اللہ انہاں کھا رہن ہی دیو ایویں فساد ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا خون خرابہ ہو جائے گا میں سوچ رہا ہوں کہ جنہ جڑے پہلے سن رہن تھے یہ اللہ انہوں نے متعلق کی سوچتے ہوں گے تو جی حضرت آدم کو پتہ لگا ہوئے گا کہ یہ میرے متعلق آتے سن رہن گے تو وہ کی سوچتے ہوں گے میں فرشتیاں دی گل پہ کرنا میں جنہ دی گل پہ کرنا انہیں سارے رڑ کے آکھیا رہن دے نہ آکھیا ہوئے تو میں مجرم ہاں انہیں آکھیا رہن دے تو نہ بنا حرام ہے جی اللہ تے اینا اثر ہویا ہوئے اللہ فرمایا بنانا میں تواڈے مشورے دا محتاج نہیں تے سارے کٹھے ہو کے پہندے سن نہ بنا شکریہ کہ بلا سارے کٹھے ہوندے ایڈا کٹھے ہو کے کوئی آندا نہ کر کٹھے ہو کے اینو آندے نے اجماع مولویاں دی زبان وچ اجماع آندے نے اجماع جنوں مجتمع جنوں اجتماع بھی آندے اے بندے ہن اجتماع پہ کردے نے تھاں تھاں ا بلاں دے خلاف اے مطلب جمع ہوندے اے جننے ادوں ہے سن جن تے جننے فرشتے انہاں جمع ہو کے اجماع کر کے آکھیا کہ رہن دے اجماع کر کے آکھیا رہن دے رکھ ہوئی مولوی قرآن تے ہاتھ اللہ اجماع دی مننی ہے پرانے بندے جڑے بیٹھے نے انہاں نال میری گل صدقے جاواں اللہ اس اجماع دی مننی ہے تے اجماع بھی ہو جڑا فرشتیاں دا اجماع ہے نوریاں دا اجماع ہے او جڑے گناہ ہی نہیں کردے جڑا اللہ بے گناہاں تے معصوماں دا اجماع پسند نہیں کردا او گناہگاراں دا اجماع پسند کردا کمال ہے یار اللہ نے پورے اجتماع ہوا کیا انی عالم ما لا تعلمون خبردار چپ ہو جاؤ جو میں جانتا ہوں تمہاری کیا بات ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم بولو کی اللہ نے آکھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے نتیجہ دیا وہ اللہ کیا جو میں جاننا جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں پھر اللہ نے آکھا میں جو پوچھنا ہو دسو کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا ہمیں کچھ نہ پوچھنا تیری ذات پاک ہے ہمیں کسی شے کا علم نہیں ہے اللہ فرمائے علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت اچھ مشورے نہیں دے دے کیا بات ہے توڑی سال اٹھاؤ میرے نا میں خلیفہ پہ بنانا علم بھی کوئی نہیں اے میں ہی مشورے نہ بنا نہ بنا نہ بنا ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یار جب بے علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا بے علم خود خلیفہ کیسے بن گیا سبحان اللہ میں معیار خلافت دس لگا شکریہ معیار خلافت کی اللہ نے فرمایا یا آدم جی انبیوہم بیاسمائہم فلما انباءہم بیاسمائہم پھر حضرت آدم سے اللہ نے کہا جو میں پوچھتا ہوں بتاتا جا اللہ پوچھتا گیا وہ بتاتے گئے یہ مطلب ہے معیار خلافت یہ ہے کہ خلیفہ پوچھنے والا نہیں ہوتا بتانے والا ہوتا کیا بات ہے یار ملائکہ کے پاس خلافت نہیں تھی خلافت حضرت آدم کے پاس تھی نہیں سواد نہیں آیا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی علیہ السلام تے حضرت آدم بھی علیہ السلام کی بیان فرشتے علیہ السلام ہے لیکن تے آدم علیہ السلام رکھ بھائی مولوی قرآن تے تم ہی کدی رکھ تم ہی کدی رکھ تے 10 وہ بھی علیہ السلام شکریہ قبلہ وہ بھی علیہ السلام 10 ملائکہ تے آدم برابر نہ صدقہ جاواں یارہ ملائکہ بھی علیہ السلام تے آدم بھی علیہ السلام تے برابر ہونا چاہیے نہیں نا کیوں اس واسطے خلیفہ وہ ہے آدم انہوں دے سامنے نہیں چکیا وہ آدم دے سامنے چکیا سبحان اللہ پھر عرض کر حضرت آدم کسے فرشتے دے سامنے نہیں چکے وہ یارہ فرشتے آدم دے سامنے چکے نہیں میں نے مجھے لگتا ہے جی میں بندے نو پہلے دن پتہ لگا پتہ تو انہوں اگے بھی ہے کون چکیا سی آدم کے فرشتے حضرت آدم کے سامنے اے علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے تھے میں بیانا علیہ السلام کے سامنے سجدے میں تھے 10 بیگا بندہ نو وجہ کیا تھی برابر ہوتے تو ایک دن فرشتے سجدہ کرتے دوسرے دن آدم ان کو سجدہ کرتے نہیں جب سجدہ کیا فرشتوں نے ایک بار بھی کیا تو فرشتوں نے کیا کسے آدم کو اور بتاؤ تو صحیح اس کے محترم اور معظم ہونے کی وجہ کیا ہے پوری دنیا کہے گی جی فی الارض خلیفہ وہ خلیفہ تھا اللہ کے بندو جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی برابری علیہ السلام نہیں کر سکتے رضی اللہ اس کے برابر کیسے مہربانی جی شکریہ آباد رہو بہت شکریہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے ملائکہ جھکے اور اللہ نے فرمایا خبردار وہ بتانے والا ہے تم پوچھنے والے ہو جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ بتانے والا ہوتا ہے اسا پہلا خلیفہ امیر المومنین نو منے ہیں علی ابن ابی طالب آخری انہوں منے ہیں جنہوں روز زیارت کھلو کہنے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن بولو یار یا امام الانس والجان یا خلیفۃ الرحمن پہلا ہم نے علی کو مانا آخری ہم نے مہدی کو مانا میں 12 چھڑ دینا چھڑا لے آجا چھڑا لے 12 چھڑ دینا جتھے تو آنے انہوں خلیفہ سمجھ کے او دی تحلیل تے سجدہ کرنا پہلا تو داسے نہ 12 جو ایک داس جیسے زندگی چے ایک واری کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے کیا بات انہاں دے علم چے کسے اضافہ کیتا میں دوسری آیت مجید کا پڑھتا سبحان اللہ میں دوسری آیت مجیدہ پڑھتا سورہ مبارکہ آراف پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 راتاں دا وعدہ کر کے گئے سن اللہ فرماتا پھر 10 وچ شامل ہو گئی ہیں تے 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ قوم چوں نکلے کنیاں راتاں واسطے مہربانی 40 راتاں واسطے ویسے بندہ ایک رات واسطے بھی گھر جان لگے تے 50 کو پکیاں کردا ہے اے لیلا اندر بنیا جے کوٹھے تو مجھیاں لا لیا جے میرا خیال ہے تو سمجھا گی دوستہ سارے یار میرا خیال ہے بہت ہی پینڈو گل کر چھڑی ہے چلو شہر دے بندے آندے ہونے گڈی دا دھیان رکھا جائے پراڈو باہر کھلوتی چلو لیلے والی گل چھڑ دینے ہاں وہ غریباں دی گل ہے امیر بندہ آکھے گا پراڈو باہر کھلوتی ہے دھیان رکھا جائے تے گیٹ دی چابی اندر مت کرا جائے دھیان نہ کرا جائے دھیان نہ کرا بندہ ایک رات واسطے گھر چھڈے تے اینی فکر کرتا ہے اے محمد پوری امت نو بغیر بے فکری نال چھڈ کے انتہائی افسوس کی گل ہے 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ قوم چوں نکلے نے وہ طور تے گئے تے اللہ نے فرمایا ذرا کہہ دو کیا میں خلاف روپیہ پڑھنا فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي قوم میں کھڑا کر کے حضرت موسیٰ ہارون کے متعلق کہہ رہے تھے لوگوں یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے سبحان اللہ یہ میرے بعد تم میں میرا حضرت موسیٰ نے اپنے دوستاں مشورہ کیتا ہوئے میں مجرم رات نو بندے کٹھے کیتے ہون میں مجرم برادری سدی ہوئے میں مجرم
موسیٰ کہہ رہے تھے بس یہ میرا خلیفہ ہے. میں کیا موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگوں تو پوچھ لو. فرمایا جو لوگوں سے پوچھ پوچھ کے بنایا جائے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. بنا کے گئے نہیں گئے. بولو بولو کنوں حضرت ہارون. یہ جدو حضرت موسیٰ بنا کے گئے نہیں ہاں پھر مگروں بندیاں صرف ہارون نہیں منے. کدوں بندے تیلان میں چھڑ گئے. اے قرآن نے انہاں بچڑا پھڑ لیا. بچے نو پوچھنے لگ بچے کے سامنے کھلوتے سن سارے حضرت موسیٰ تو بعد. یہ 40 راتاں واسطے نبی جائے تو قوم دی اے حالت ہوندی ہے. کیا بات ہے. تے جنہاں نو پتہ ہوئے قیامت تک جا رہے ہیں انہاں دی کی حالت ہوگی. 40 راتوں واسطے گئے تے اے قرآن ہے خدا دی قسم قرآن نے وہ عکاسی کی تھی. اللہ فرماندا ہے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا. علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین. وہ اتنے ظالم نکلے کہ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے جو نہ بول سکتا تھا نہ ہدایت دے سکتا تھا. ہائے ہائے جو نہ بولنے کے قابل تھا نہ جو ہدایت دینے کے قابل تھا. اور سارے بچے آگے کھلو گئے سامنے بچے دے. قوم میں نہیں بگڑ گئی. چلو تہاں چھڑنا تے ہارون نو چھڑو تسی اللہ نو چھڑ گئے. صدقے جاواں چھڑنا تے ہارون نو چھڑو. انہوں آکھو اسی تینوں خلیفہ نہیں ماننا. انہوں ہارون چھڑ کے سیدھا بچہ کھلا کے وہ دے سامنے آنجی ہو گئے. یہ دا مطلب ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑتا ہے نا اسے توحید بھی چھوڑ دے. ہائے ہائے کیا بات ہے. جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑے وہ توحید کا میں منکر ہو گئے. توحید کے منکر ہو کے بچڑے کو پوجنے لگے. اے قرآن آیت نمبر 150 سورہ مبارکہ آراف ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ انہوں دی تشریح. شاہ عبدالقادر محدث دہلوی انہوں دی تشریح. وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. کنیا بندے ہاں کی تھی میرے نام. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون اور ان کی اولاد موسیٰ کی امت میں امام تھے. یہ دا مطلب موسیٰ امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے. امامت بھی دے کے گئے ہیں خلافت بھی دے کے گئے ہیں. کنوں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے نہیں سواد نہیں آیا ان کے بیٹے امت موسیٰ میں امام تھے. ہون پتہ لگ گئی رسول نے کیوں کہ یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ سے تھے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ سے علی کی نسبت مصطفیٰ سے قرآن اور حدیث کے مطابق جس طرح موسیٰ کی امت میں ہارون اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام کوئی نہیں محمد کی امت میں علی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام. اصولی طور پہ امام بھی علی اور علی کے بیٹے ہیں خلیفہ بھی علی اور علی کے. سبحان اللہ. لو جی میں بالکل قریب آ گیا. ایک جملہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں. اے جے قرآن اے تشریح لکھی فوٹو بنا لو واٹس ایپ بھیج دیں گا. نہ بناؤ میں کہوں نہ بناؤ ضرور. ویسے کدی انج دی بھی فوٹو بنا لی دی. اتنے بندیاں دے نعریاں دی وکری فوٹو آندی ہے رون دی وکری فوٹو آندی ہے کھلون دی وکری فوٹو آندی ہے. کنے بندے کدے سامنے کھلوتے ہیں. یہ کدی قرآن دی فوٹو بھی لے لیا کرو. مہربانی ساری زندگی اپنی ہی بنوانی ہے جی. قرآن دی فوٹو حالات بدل رہے ہیں. میں پھر عرض کر مباہلے وچ 5 ہی گئے سن تے 5 ہی رہن گے. 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب چ لکھیا ہے کہ رسول اللہ گئے نے امام حسن تے حسین گئے نے بی بی زہرا گئے نے تے علی گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا کہ جب 5 نکلے ہیں نا مدینے سے باہر تو پیغمبر نے کہا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. ٹھیک ہو گیا. یہ 5ویں جماعت دی کتاب میں شیعہ نو آکھیا ہے لائبریریاں بڑیاں نہ خریدو. 5ویں جماعت دی اس ویلے کتاب جی اسلامیات دی ہے خدا را خرید کے کول رکھ لو. 98 روپے دی ہوندی.
ہوں کئی بندے دل کرے سوچتے ہوں ہر گل بندہ منفی سوچ بہتے بندے رکھتے ہیں دل کرے آخر کھورے سے مولوی دا بک ڈیپو ہے یا یہ کوئی کتاباں والا یار کتاباں پہ بکواندہ ہے میں تمہیں پکی گل پہ دسنا میں کیسی خرید کے رکھ لو میں قرآن پاک سعودی عرب تو جڑا آتا ہے نا ہر سال نواں جی اردو ترجمے نال وہ بھی خرید کے رکھنا تے دھیان نال وینا کہ اجے وہی پانچ نے نا اوہی مصطفیٰ منتظر زہرا تے حسنین شریف ہے پھر میں آکھیا 5ویں جماعت دی کتاب مسلمانوں مومنوں شیعوں خرید کے رکھ لو انہاں دا کوئی پتہ نہیں جی انہاں نوں عادت جے باہروں لیا کے بندے وچ پان دی میں تمہیں پکی گل پہ دسنا درود وچ بھی شامل کرن دی عادت پتہ نہیں حالات کی بننے نے 198 روپے دی کتاب آندی ہے ہن بھی پیا نہ خرید لو جڑا میں خدشہ ظاہر کیتا بندے سمجھیا اس تقریر بنا لئی ہے میں تقریر پیا کردا ہے خدشہ نظر کیتا سی میرے کو اس ویلے موبائل چ ویڈیو آ چکی ہے تے اس مولوی آکھیا ہے کہ صرف 5 نہیں گئے ایک صحابی اور انہاں دی بیوی تے سارے بچے بھی نال گئے نے ایک صحابی اور انہاں دی بیوی تے سارے بچے بھی نال گئے پھر ہونا رام جی بولو میں جو عرض کیتی سی کتاب خرید کے رکھ لو ہن بھی رکھ لو 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب 22-23 دا جڑا نصاب ہے نا 21-22 دا وہ رکھ لو خرید کے انہاں دا کوئی نہیں جے پتہ انہاں دا کوئی نہیں جے پتہ او میں خدشہ ظاہر کیتا سی ویکھو قدرتاً ایسا ہوا ہے میں کوئی پروگرام نال ایسا نہیں کیتا مینوں کسی بندے ویڈیو بھیجی وہ مولوی دی میرے کول موجود ہے او دے تے میں انشاءاللہ کسی وقت پوری تے بحث کراں گا او لکھدا کہ صرف رسول تے زہرا تے حسنین تے علی گئے نے اے تساں اگے بھی سنیا ہن میں تانوں نویں گل دساں اس نویں گل کی دسی ہے ایک صحابی تے پورا انہاں دا ٹبر دوجا بھی صحابی تے پورا انہاں دا ٹبر او کو موبائل وچ میرا حربی 22 جی لے گئے جی میں تے لمبی گل نہیں کرتا ایک کوئی گل کر ایک کوئی اگر کوئی اور بھی مباہلہ میں تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی مباہلے کی صداقت کو اپنے لیے دلیل کیوں نہیں بنائے وہ یار مباہلے سچے جو گئے میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہن بھی کتاب خرید کے رکھو انہاں اور بندے شامل کرنے جی انہاں چادر تطہیر دے اندر بھی جی شامل کرنے جی خرید کے رکھ لو خدا واسطے میں ہن بھی پیانا اے بھی سامنے رکھ لو اجے تک تے لکھے ہیں کل دا مینوں پھر پتہ نہیں کل دا پھر پتہ نہیں انہاں لکھیا خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو چلو تساں اینوں ککھ بھی نہیں سمجھیا جو پیغمبر کی یادگار ہو کوئی بندہ زیدی صاحب کی طرف پڑھے لوگ کہتے ہیں آج تو زیدی یاد آ گئے کوئی بندہ مولی اسماعیل صاحب کی طرف پڑھے لوگ کہتے ہیں یار آج آپ نے ایسا پڑھا کہ ہمیں تو مبلغ اعظم یاد آ گئے ہے نا یادگار کسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے اور فرماتے ہیں نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھتے جاؤ محمد یاد آتا جائے سبحان اللہ سارے اٹھاؤ میرے تسی میں صرف مولوی دے طور تے جان دے ہو خطیب دے طور تے جان دے ہو جدو میں ٹیچر ساں تسی اس دور تو واقف نہیں ہن کوئی میں بندہ ویکھے گڈی تے وہ آکھے گا نہیں وہ نہیں وہ دے کول تے سائیکل سی سکولے سائیکل تے جاندا سی ہن جی نے مینوں سائیکل دے دور دا ویکھیا ہے انہوں یاد ہو ہی رہ گئی ہے نا اور یار جن نے میں سائیکل دے دور دا ویکھیا ہے سائیکل دے دور دا انہوں یاد ہو رہ گئی ہے کہ یہ مولوی جڑا بنے ہیں کئیاں نوں یہی بڑا دکھ ہے بھی سائیکل تو گڈی تے کیویں آئے انہوں نے یہی میں نیندر ہی نہیں پیاؤں وہ اللہ دے بندے ہو ایک باری علی دی جُتی چوم کے تے ویکھو یار ایک باری شبیر دی بارگاہ جا کے تے ویکھو وہ بڑے بے نیاز ہیں بڑے بے نیاز قبلہ مہربانی میرے محترم سامعین وہ جنہیں میں نے پیچھے ویکھیا سائیکل تے وہ سائیکل ایک بار ہن سائیکل تے بندے ویکھے وہ یاد ہو رہ گئی یہ دا مطلب ہے کہ ہن میرا دل اندروں ہو سکتا کرے کہ وہ بندہ کوئی نہ ہی ملے میرا کردہ نہیں ویسے میں آپ جاننا ہونا سکولہ جتے پڑھاندہ رہا جے میں آپ جاننا اور پرانیاں یاداں تازہ کرنے واسطے جاننا میں کہڑا سکولوں کچھ ہے لے کے نہ سکے ہاں نہیں میں ٹیچری کیتی ہے میرے شاگرد بھی موجود ہیں الحمدللہ وہ بھی جوان ہو کے وہ بچے ہو چکے ہیں میرے محترم سامعین 86 میری اپوائنٹمنٹ ہوئی 1986 میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے سکول ٹیچر 12 سال میں سکول ٹیچر رہا ہوں وہ یاداں ہو رہے ہیں ہوں یاداں ہو رہے ہیں
ادو مجلساں ہوندیاں سن، ہن ادو سکول ہوندا سی، ہن مجلساں نے، پتہ نہیں اگوں کی بننا ہے۔ یہ مطلب میری پوری زندگی دیاں یادگاراں وچ سکول بھی موجود ہے، سائیکل بھی موجود ہے، صدقے جاواں بچیاں نوں پڑھانا بھی موجود ہے نا، وہ یادگاراں ہے نا۔ یہ مطلب میری پوری زندگی الحمدللہ جے تے میں کدھر چوری چکاری نہیں کیتی تے پھر میری پوری زندگی یادگار تے جتھے کتے لڑ کے بوٹی والے پکوڑے کھادے ہو آیا یاراں دوستاں جو بہ کے، ہن میرا دل کرنا ہے کہ کدی وہ بوٹی جنہاں نال لڑ کے پیتی ہے کدی وہ مر گئے ہون تے بہت اچھی گل ہے، مت وہ گل شروع کر دین، وہ گل پیغمبر کی پوری زندگی یادگار ہو۔ ہاں سر اٹھا، جس کی زندگی میں کوئی عیب نہ ہو اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ قرآن سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر 72، چلو یہ بھی بھول کے والی گل ہے، آیت نمبر 72 اللہ فرماتا ہے لعمرک محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، مجھے تیری ساری حیاتی کی قسم۔ یہ مطلب ہے نبی کا بچپن بھی یادگار، نبی کی جوانی بھی یادگار، نبی کا بڑھاپا بھی یادگار۔ یہ مطلب ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ اب نبی کے خلیفے تلاش کرنے ہیں تو وہ بندے تاریخ میں ڈھونڈو جن کا بچپن بھی محمد کی طرح ہو، جن کی جوانی بھی رسول کی طرح ہو، جن کا بڑھاپا بھی نبی کی طرح۔ کی خیال ہے تواڈے سامنے میں وہ خلیفے کرن لگا؟ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت پڑھنے کی کراں جڑی پہلا پڑھی سی سب تو او دا نمبر بھی 12 سی، سورہ بلد دا۔ میرا ہاں چیتا ہو رہے کسے نوں رہ گیا ہوگی، کدی کدی کو بچہ پوچھتا کنے نمبر آئے تھے، جنہیں گھر جا کے پڑھنی ہوئے انہوں تو پتا ہوتا، پوچھ لینا چاہیے۔ میں مار کے لبی یہ کر انہی آیتاں تے نشانی لگی کل آئی 12 نمبر آئے تھے سورہ مبارکہ بلد دی۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت میرے سے میرے لو فریدو اگے مجلس کوئی نہیں۔ سورہ بلد دی آیت دا نمبر بھی 12 تے جڑی ہن پہ پڑھنا سورہ مائدہ دی اے دا نمبر بھی 12۔ اے تہاڈا خیال نمبر میں لائے پرانے لگے نے؟ لو جناب علی اللہ پاک نے سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت نمبر 12 کی فرمایا، خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ 12 نقیباً۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، 12 چھوڑ کے جا رہا۔ اے قرآن نہ ہوئے میں مجرم ہوں۔ فرماتے نے پیغمبر نے جب موسیٰ والی بات سنا لی تو صحابہ نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ موسیٰ اور اس کے 12 نقیب ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا۔ کتنے چھڑ کے جا رہے ہیں؟ لطف آ گیا قبلہ 12۔ نبی کتنے خلیفہ چھڑ گئے؟ 12۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ ہم نے 12 مانے ہیں، لوگوں کو 12 پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کسے پوچھا 12 کرے نے؟ انہوں نے کہا 4 پہلے خلیفے، چلو مک گئی، باقی 8 پورے کرنے لگے ہیں۔ وہی تو زمانے والے حدیث نے لکھے ہے کہ علماء نے بڑی کانٹ چھانٹ کی ہے۔ میں پنگالی آیا کہ اٹلی آ گئی، میں پہنا کانٹ چھانٹ کی نو آندے ایتھے کنے بندے پڑھنے نے؟ آج بانی بیٹھے نے، بانی کنے بندے پڑھنے؟ 6 بندے پڑھن گے آج۔ انہاں آخر کوئی 200 بندہ جو پڑھتا بچوں کو کانٹ چھانٹ کیتی ہوگی۔ وہ یارا کانٹ چھانٹ کا مطلب ہے او رکھ لیے کہ او رکھ لی، او ٹھیک ہے کہ او ٹھیک ہے، او ٹھیک ہے کہ او ٹھیک ہے۔ اے بانی بہ کے کانٹ چھانٹ کرتے جی، ایک آندھا انہوں رکھ لیے، وہ آندھا رہن دا، وہ آندھا انہوں آخر تنہ رکھ لیے، نال دا آندھا او نہیں ہوں اینے جوگا، او نہیں ہوں اینے جوگا۔ اے تینوں پتہ ہے آخر تک انہوں رکھنا چاہیے تھا، اللہ نہیں پتہ آخر تک انہوں رکھنا چاہیے۔ بھائی تو کیا بات ہے تواڈی، میں نا کانٹ چھانٹ ہے، سبحان اللہ۔ کانٹ چھانٹ روز بندے کرتے ہیں، کیلے لین لگے بندے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، کنوں لین لگے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ لاہور کانٹ چھانٹ ذرا مشکل ہے کیونکہ لاہور اللہ دے فضل نال او شہر ہے جتھے جویں دا پھاڑ ہوئے اس رنگ دا بلب لایا ہوتا، یعنی جے لال بکھانا تو لال بلب لائے،
پیلا بکھانا تو پیلا بلب لائے ہیں اور ریڑیاں والے نال بیٹری رکھی ہے تے نال سرخ رنگ کا بلب لایا تاکہ سارے سیب سارے ہوگے لال ہے بھائی لال ہے جڑا بندہ رات نو لال ویکھ کے آندا ہے وہ سویر چٹے سفید سیب ویکھ کے تے ماں کچھ نہ آکھے بہن کچھ نہ آکھے بیٹی کچھ نہ آکھے تے اہلیہ محترمہ تے انشاءاللہ اسے واسطے پیدا ہوئے انہاں آکھنا انا ہوئے ہیں اساں رات کی لین دیں یہ مطلب رات دے اندھیرے وچ لال بلب لا کے وکھائے ہو گئے ہیں رنگ انہاں دا ہو نہیں سی وکھائے ہو گئے ہیں بڑی بھی بندہ کانٹ چھانٹ کرے تے پھر بھی وچوں کو پیڑے آ ہی جاندے ہیں مہربانی کر بندیاں دی کانٹ چھانٹ آپ نہ کر او دے کولوں پوچھے اے تو بنائے کمال کیسے نے شکریہ قبلہ تو بنائے کمال کیسے نے کیونکہ رات نو سرخ رنگ دا بلب لا کے لال سیب پکھانا اور ہے تے جنوں درخت تے اللہ لال کرے کیا بات ہے کیا بات ہے جنہ فرق اس بلب والے سیب وچ تے اللہ دے لال کیتے سیب وچ اونا فرق بندیاں دے بنائے جتے اللہ دے بنائے جڑے اللہ بارہ بنائے نے وہ پہلا بھی بے عیب ہے آخری بھی بے عیب ہے میں ایک کو گل کر کے اجازت لینے لگا پہلا علی نبی دا خلیفہ آخری مادی ترائے جملے نے ختم کرنے لگا 3 جملے پوری کائنات کانٹ چھانٹ نہ کرے انہاں 12 تک توجہ کرے پہلا بھی محمد ہے تو اڈی کیا بات ہے 14 دیکھو 14 پہلا بھی محمد ہے آخری محمد دلیل دیا پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود ہے پہلا مصطفیٰ ہے آخری مہدی ہے پہلا نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہی ہوتا ہے آخری نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے خلیفہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہوں یاد واسطے میں تھوڑا کتنا ٹائم لے رہا 2-3 منٹ لے رہے ہیں پھر مصاحب میں آنا 2-3 منٹ لے رہے ہیں پیغمبر کی ایک یادگار دس ہے پیغمبر کی زندگی کا تاریخ ہے یادگار ترین دن سی جدن فتح مکہ بولو جی فتح مکہ پیغمبر نے فتح کر لیا مکہ جتھے رات دے اندھیرے چ نکلے سن اتھے پیغمبر دنے آئے جتھے رات نو واری واری میں نکلے سن میں کی پڑھ رہے ہوں جتھے رات ہجرت دی واری واری ایک دن پہلا پھر ایک دن بعد واری نکل سن اتھے میرا نبی 10,000 کا لشکر لے کے چٹے دن داخل وہ جدو چٹے دن نبی داخل ہوئے نے میرے عزیزوں تے اودن پھر وکھرے روب سی پیغمبر اودن ہر بندہ آندہ سی علم میرے ہاتھ چونا چاہتا سبحان اللہ کیونکہ آج لڑائی شرائی کوئی نہیں سی آج بہ جا جڑے ویلے پیغمبر مکہ چ داخل ہوئے نے صحابہ کرام دیاں پرجوش تقریراں نال پوری تاریخ پڑھی ہے کوئی آندا سی آج نکلو ہوئے اور کتھے گئے ہوئے اور کافر ہوتے مشرک ہوتے سانو گھراں چوں بے گھر کرن والے ہو تے ساڈے بچے یتیم کرن والے ہو ایک باری سامنے آؤ تہاڈا پتہ لگے جدوں پورے صحابہ کرام پرجوش تقریراں کر رہے سن پیغمبر کی زندگی کا یادگار لمحہ تھا کہ جب پورا تسلط مکہ اور عرب پہ محمد نے کر لیا تو نبی فرمایا میں سب کو پناہ دیتا ہوں کونی سوہاں تو اڈا کی خیال ہے تسا داد ادو دینی ہی جدو سارے جہان نبی وڈ چھڑ اس گل تو داد نبی آکھیا میں سب سے برے بندے کو بھی پناہ دیتا ہوں میرا گھر پناہ گاہ ہے بلکہ ایک بندے دے متعلق آکھیا اس کے گھر میں بھی جو چلا گیا وہ بھی میری پناہ میں ہے میرا خیال ہے کچھ بندہ بھی یاد آ گیا اتنے نرمی اختیار کی تھی یہ ہے پیغمبر کی زندگی کے یادگار ایام خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو لیا کوئی بندہ جس تسلط قائم کر کے لوگوں نے معاف کیتا
جس فتح تو بعد دشمنوں معاف کیتا ہوئے بندے پیش کرن پناہ کنوں آندے بندہ باہر نستا ہوئے مگر بندے ریفل والے چڑھے ہو بندہ آکھے میں پناہ دیو بندہ بوہا ہلا کے کھولے مندر رکھا کہ میں باہر کھلوتا ہوں تو میری پناہ چ پناہ نو ذہن چ رکھو میں پیغمبر کی یادگار پڑھا پیغمبر نے کہا میرے دشمنوں اور میرے اعزاء کے قاتلوں آؤ میرا گھر پناہ ہے میں پناہ دیتا ہوں یہ ہے پیغمبر کی یادگار ہن پڑھا نبی دا چوتھا خلیفہ واقع کربلا تو 1 سال بعد یزید نے مدینہ تے حملہ کیتا مسجد نبوی چ گھوڑے بدے بولو بولو 700 حافظ قرآن نو قتل کیتا 1000 بی بی دی بے حرمتی ہوئی پورے مدینے نو اس جنگل تو پورا بنا دیتا اتنی لٹ مار کی تھی میرے پیر چوتھے امام تے نبی دے چوتھے خلیفہ سجاد ینبو ایک شہر دا نام ہے ہمیں سعودی عرب موجود ہے وہ پنڈ سی میرے مولا اپنی اجیاں نو لے کے اس پنڈ چلے گئے پورا مدینہ لٹیا گیا جے سب تو پہلے امام حسین دے قتل دا مشورہ دیتا سی ولید دے دربار او دا نام مروان ہے جڑے والے یزید نے لٹ مار شروع کی تھی مروان اپنے بچے لے کے میرے مولا دی بارگاہ جایا سجاد فرماتے ہیں آ جا میرا گھر بنا گا ہے ہن پتہ لگ گئی رسول کی یادگار کسے کہتے ہیں آنسو آ گیا توڑے میرے مولا نے فرمایا تیاں لے کے کھجل نہ ہو میرے گھر آ جا میرا گھر پناہ گاہ ہے دشمنی اپنی جگہ تے تو سانو معاف نہیں کرنا مراد ہے کہ تو ساری دشمنی نہیں چھڑنی لیکن آج تیریاں تیاں تے اوکھا بینا آج تیریاں پہنا تے اوکھا بینا آج تیریاں پتیجیاں نال نے میرے مولا نے فرمایا مروان میرے اندر آ میں تینوں اپنے گھر حجرے چ پناہ دینا ایتھے کوئی نہیں آئے گا جڑا خاندان دشمناں دیاں تیاں نو میں کی پڑھے جڑا خاندان آباد رہو جی آندے نے پھر روندے نے کی کریے سی جڑا خاندان لوکاں دشمناں تے قاتلاں دیاں تیاں نو اپنے گھراں چ پناہ دیندا رہیا انہاں دیاں تیاں ہر بوئے گیاں جی سن ساڈے پیو دا نام علی ساڈا نانا بطول ہے مولا تانوں جزا دے سہل صحابی رسول شام چودن داخل ہویا جدن زہرہ دیاں تیاں شام چ بیت المقدس زیارت واسطے گیا سی واپس آیا تے شام چ داخل ہویا جڑے شام دا انہوں حالات لکھے نے ایک کوئی جملہ تواڈے جگر تے لگنا تواڈے دل تے تسی عزادار بیٹھے ہو ماتمی تے محب بیٹھے مینوں تے بغیر آنسو تو کدی یہ جملہ میں پڑھ ہی نہیں سکیا میں جدن دا کتاب چ پڑھیا ادن دا ایک موقع نہیں آیا جدوں میں مجلس چ پڑھیا میں روز پڑھنا جدوں پڑھیا آنسو پیچھے نہیں گیا یہ صرف دا کرم ہے بس دی گل نہیں ذاکر آندے نے آنسو تیرے واسط نہیں ہائے تے تیرے واسط یہ ٹھیک ہے ہائے تے بندہ ارادے نال بھی آخ لیندا لیکن میرے عزیزو آنسو ادوں نکلدا جدوں ایتھے آگ لگدی میں کتاب چ پڑھ کے بھی آنسو آ گیا تے اج بھی بالکل تیار ایک آ گیا تے ایک اور آ جانا سہل صحابی رسول لکھدا ہے یکم سفر تھی جب میں شام میں داخل ہوا اگلا جملہ انہوں تکلیف دے گا جڑا بی بی ثانیہ زہرا دی عزت تو تھوڑا واقف ہے جڑا حضرت زین سلام اللہ علیہ دی عزت توقیر عظمت تو تھوڑا واقف ہے تھوڑے اسی واقف ہے زیادہ واقف نہیں اسی بی بی تو کوئی نہیں واقف اسی بی بی دی معرفت نہیں رکھتے اسی جدوں دے رون لگے ہیں نا بی بی اے آنسو پہ رونے ہیں خدا دی قسم سانو نہیں پتا تے اسی پانی رونے ہیں جنہوں پتا سی نا یہ کون ہے وہ آنسو نہیں رویا وہ خون رویا جنہوں پتا سی نا یہ بی بی کون ہے وہ خون رویا میں تے صرف جملہ پڑھن لگا تے آنسو ہی رونے نے یہ بھی اللہ کا کرم ہے سہل صحابی رسول شریف آدمی ضعیف آدمی لکھتا میں یکم سفر اجے نے قافلہ نہیں دیکھا آندہ میں شام کے شہر میں داخل ہوا تو شام کے جگر قابو کرنا شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا کنے گل سن لی آوارہ گرد کنوں آدھے جنہوں بازار چ کام کوئی نہ ہوئے سجیوں کھبے ٹر جایا صدقے جاؤ کھبے ہو سجے ٹر جائے اے عید دے نیڑے ڈی پی او ڈیوٹی لاندا سپاہیاں دی
آندا جا کے پھرو جڑا نال بھੈਣਾਂ شنا لے کے آیا وہ خریدو فروخت کرے تے یا کوئی بندہ خریدتا ہوئے تے خریدے آ جڑے نیرے موٹر سائیکل لے کے بازاراں وچ پھرتے نے کنٹرول کرو لوکاں دی دھیاں بھੈਣਾਂ بازار آندیاں تے آوارہ گرد نہیں پھرنے چاہیے میں نہ اس ڈی پی او نوں سلام ہے جڑا بازاراں چ آوارہ گرداں عید دے نیڑے نہیں پھرن دیندا کاش کوئی ایسا افسر شام وچ وی ہوندا جڑا آندا آوارہ گرد شہر سے نکل جاؤ محمد دیاں دیار صحابی رسول آندا میں شام دے لوگاں نوں پوچھیا کی ہویا اج بڑے خوش ہو انہاں کہا باغی نال جنگ فتح ہو گئی یہ بادشاہ دے قیدی آ رہے ہیں کدھروں آ رہے ہیں اسے کہا ادھروں آندا مینوں چوک دا راہ دسیا چوک وچ میں آیا چوک وچ آیا تے اس بازار چ جڑا مینوں پہلے نظر نہیں سی ہوندا چوک وچ آ کے مینوں نظر آیا تے میں قافلہ آندا ویکھیا جڑے انہیں لفظ آکھے نے میں دہرا دینا شاید کسے دا آنسو آ گیا وہ آندا میں زندگی چ پہلی باری بندیاں دے کٹے سر ویکھے ہائے کدی نکلی تے آندا حد مک گئی سی کہ سراں دے وچوں نیزے گزارے گئے سی ایتھوں نیزے گزارے گئے سی اور سراں دے اتوں 2-2 انچ 1-1 انچ ایتھوں نیزے نکلے سن میں آکھیا توبہ توبہ اللہ مان صحابی آندا کیونکہ پیغمبر نے آکھیا سی کافر کا بھی سر نہیں کٹنا کافر دا ہاتھ نہیں کٹنا انگلی نہیں کٹنی مسلح نہیں کرنا لہٰذا میں زندگی چ ویکھیا میں کہا نبی تے یہودیاں دے سر کٹن تو بھی منع کیتا او تسی مسلمان ہو تساں دیو باغی نے مسلماناں دے سر کٹ دتے مسلمان ہو کے مسلماناں دے سر میں کیا ظلم ہویا ہے ظلم ہویا ہے آندا مینوں شک سی کہ ظلم ہویا ہے میرا شک یقین اچ ادو بدلیا میریاں بھੈਣਾਂ تے دھیاں تے مرشد صاحب دل قابو کرن ذرا مشکل کر تواڈے واسطے ہو سکدا تھوڑا زیادہ مشکل نہ ہوے تسی صنف نازک نہ تیاں صنف نازک تے اسی ذرا تھوڑا جہا سخت ہونا آندا میں چوتھے نیزے تے نظر کیتی تے حد مک گئی میرا شک یقین چ بدل گیا سر چھوٹا سی تے نیزہ اڑدا سی آندا میں ویکھ کے پریشان ہویا دوسرا میں عجیب گل یہ ویکھی کہ بغیر پلان تو بغیر کجاویاں تو بیبیاں اونٹاں تے سوار نے تے پیچھے ہاتھ بدے سامنے انہاں دے والاں دا پردہ ہے تو اسا کہ حد مکی ہے جتھے انہاں دے وال مکدے سن نہ اتوں خون دے قطرے پہ ڈگدے لوگ انہاں پتھراں نال ماردے سن تے پتھر کوئی مارے سارے انج کر کے کسے نوں کوئی مارے تساں پھلاں دیاں پتیاں تے ویکھیاں ہوندیاں جڑیاں بارات تے سٹیاں جاندیاں پھلاں دیاں پتیاں انج کر کوئی سٹے نہ بارات تے تے او بھی اپنی اکھ بچاؤن واسطے ہاتھ اگے کردا ہاتھ اگے کیتا جاندا ہے یہ مطلب جدوں پھل بھی بچے نے ادوں بھی اکھ بچاؤن واسطے لوگ ہاتھ اگے کرتے ہیں کدی کلیاں بہ کے دو جنام بازاراں چ پتھر وجدے رہے میرے مولا دیاں تیاں دے ہاتھ پسے کرتے بندے رہے جے کسے پیشانی چ ماریا تے پیشانی چ وج گیا کسے سر چ ماریا تے سر چ وج گیا کسے بازو تے ماریا تے بازو تے وج گیا زخمی تے کہن لگا ایڈیاں شریف عورتاں میں پہلی باری ویکھیاں بھوک لگدی ہے تے کھانا نہیں منگدیاں پیاس لگدی ہے تے پانی نہیں منگدیاں جدوں کہ دھوپ لگدی ہے تے سایہ نہیں منگدیاں آندا میں حیران ہو گیا اے باغیاں دیاں بہناں نے اے باغیاں دیاں تیاں نے نعوذ باللہ کہن لگا انہاں دے رسیاں نال گلے بدے سن کدی کدی کسے بچی دا کسے بی بی دا تھوڑی جہی گردن حران نال اگر سال نکلدا سی نا او آندی سی واہ حجابا ہاں لوے میرا پردہ میں سمجھ گیا شریف لٹے گئے آندا میں دھوڑ کے میں ایک ضعیف کو گزرے ہائے کدی آئی ہائے وہ دی آئی ہے جنہیں پتہ 22-24 سال دے ضعیف نہیں ہوندے آباد رہو میں مولا دی صاحب تے آ گیا مصیبت تے آندا میں ضعیف کو گزرے ہاں نال چھوٹا جا بچہ قید سی کنوں بچہ کرے محمد باقر علیہ السلام آندا میں کونوں نکل کے آکھیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مینوں ایتھوں لے جا کے شام غرق ہی نہ ہو جائے آندا جتھے بازار پہ مکدا سی اگوں گلی مڑدی سی آندا میں گلی چ مڑن لگا تے آخری اونٹ کھلوتا سی او دے پچھوں میں گزر کے گلی چ پین لگا تے ایک بی بی دی میرے کناں تے آواز آئی اس آکھیا سہل تو صحابی رسول ہے نا آندا میرے پیر ہو گئے انج لگا ہے صدقے جاواں جویں میرے پیراں نوں کسے زنجیر پا دتا میں تھلے منہ کر کے آکھیا کہ میں کہا بی بی تسی میرے نام تو واقف ہو یہ دا مطلب مینوں جاندے ہو کسے مکان دے اندر ہو مکان دی چھت تے ہو کسے حجرے چ ہو
اس بی بی دی دوجی آواز آئی، نہیں سہل جڑے اونٹ کولوں پہ گزرنا ہے، میں اس اونٹ دے اتے قید ہاں۔ کہنے لگا جی مینوں کیویں جان دے ہو؟ پر میں 3 دن میرے گھر مہمان رہے ہیں، 3 دن میرے گھر مہمان رہے ہیں۔ کتھے جی؟ اس بی بی آکھا کوفے۔ کون تسی؟ فرماندے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ۔ اگر تواڈے کول لکھے نا 72 نام شہداء دے، انہاں وچ نام پڑھ لینا کسے، عبداللہ ابن عمیر علیہ السلام، اے شہید کربلا نے، کوفے دے سان امام دے ساتھی نے۔ کرفیہ کو بڑی مشکل نکل کے میرے امام دی بارگاہ جایا تے کہنے لگا اجازت دیو۔ کافی بندے پھر نار کیتا تے شہید ہو گیا۔ اس کہا میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہاں، تو صحابی رسول ہے، تو کوفے آیا، تو سے نبی دا ویکھن والا، میرا شوہر سی علی دے ویکھن والا۔ اس نبی دے صحابی دی علی دے شیعہ نے دعوت کی تھی۔ وہ جڑا آؤندیاں سار گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر دھوان واسطے، وہ میں بھیجیا سی۔ جڑا 3 دن گرم کھانا آیا وہ میں بھیجتی رہی، جڑا بستر تیرا نرم ہوندا سی وہ میں کردی رہی، تے میرے شوہر تیری مہمان نوازی کیتی۔ تے مینوں دسدا سی کہ نبی دا صحابی ساڈا مہمان ہے۔ آواز ہوندی ہے بی بی ساری گل میں سن لئی، ہن دس تو قید کتھے ہوئی ہے؟ اس بی بی آکھیا کربلا دے جنگل وچ جدوں قید ہوئی عبداللہ ابن عمیر کتھے سن؟ آخری جملہ آکھن لگا جی ایتھے ہی مکان لگا، کہنے لگی وہ قتل ہو گیا۔ وہ کتھے قتل ہویا ہے؟ کہنے لگی اسے جنگل ہے۔ تانوں قید کنے کیتا ہے؟ اس رو کیا جنہ انہوں قتل کیتا ہے۔ صدقے بھائی جنہ انہوں قتل کیتا ہے انہوں میں قید کیتا ہے۔ کہنے لگا تھلے منہ سی، تھلے آنج کھلوتا ہے۔ کہنے لگا ہن کتھے چلے ہو؟ حضرت عبداللہ دی زوجہ جن بیوہ حضرت عبداللہ ابن عمیر ہو سکے اتھے سنیں کوئی یزید دا دربار ہے، اس بازار دے رستے لگا کے سانو اس دربار کرنا چاہتے ہیں، اگوں نہیں پتا۔ تھلے منہ کیتا تے چیخ نکلی، جدوں دی چیخ نکل گئی ہے نا عزیزو، جویں تہاڈیاں آوازاں میرے تک آندیاں، ایڈی اونچی چیخ نکلی۔ کہنے لگی حوصلہ کر نبی دا صحابی۔ کہنے لگا میرا حوصلہ مک گیا، کیوں؟ کہنے لگا علی دے نوکر دی بیوی اس بازار جو گزرے گی، جڑے بازار چاوا روا کے جملہ گرد پہ پھرتے نے، جڑا بازار میں دیکھایا علی دے نوکر دی زوجہ دے قابل نہیں۔ آندھا صدقے بھائی صدقے کدی نہیں جروبو، آندھا اس بی بی دی ٹکر آئی، اون دی کوہان تے اسے ٹکر ماری، ہو سکیا علی دے نوکر دی بی بی دے ناموس نو رونا لیا، جڑی سارے تو اگے کہہ دے علی دی بیٹی، جڑا اگے سارے حسین ابن علی دے جنہوں ضعیف سمجھیا یو زین العابدین ہے۔ اندر میں واپس دوڑتا امام دی بارگاہ جایا تے قدمہ تے ڈگ کے میں آکھیا آخری اون تے مسافر ایک بی بی ہے جڑی آندھی ہے میں عبداللہ دی بی بی ہاں کوفے آنے تے آندھی ہے اگے سر شبیر دا حسین قتل ہو گیا تو دیاں پہنا قید ہو گئی ہیں۔ میں ساری گل کی تصدیق نہیں کرتا، ایک کوئی گل دس اپنے منہ چو کہہ دی انتا زین العابدین، اے امام دی شہادت تے ہونا رہے ہو، انتا سید الساجدین، تسی زین العابدین ہو۔ انج بیخ کے روئے تو فرماندن چاچا میں زین العابدین ہوں، میں سید الساجدین ہوں، میں حسین دا بڑا بیٹا، کربلا لٹ پئیے تو شام لے کے آئے، قدمہ تے ہتھ رکھ کے آندہ ہے ہون اجازت دے ہو مر جاما۔ مولا فرماندن کیویں مرے گا؟ کہنے لگا چوک چ کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا، ظاہر ہے دی حکومت وہ مینوں مار دین گے، تسی صرف ایک منہ چ بیان فرماؤ اے میرا سر کٹ دین گے نا؟ تسا سنیا ہی کوئی نہیں، اے میرا سر کٹ دین گے نا؟ فرمایا پھر، فرمایا بچوں دی نیزہ گزار دین گے نا؟ پھر فرمایا جدو میرے سر چو نیزہ 2 انچ باہر آ گیا میں نبی نو حشر والے دن آکھاں گا میں تیریاں تیاں نو انج نہیں دیکھ سکیا، ہائے ہائے میں تیرے بیٹے دا سارے انج نہیں دیکھ سکیا، میں قربانی دے دیتی ہے تیرے خاندان کو۔ آخری جملہ پیغمبر دے پتر دی آواز آئی، رسول دے بیٹے زین العابدین دی، فرماندے نے صرف مرنا چاہنا ہے یا میں نو راضی کرنا چاہنا؟ کہنے لگا جے تسی راضی ہو تو پہلا تانوں کراں پھر مرے، تہاڈی ناراضگی دا تے مرن دا بھی فائدہ کوئی نہیں، تہاڈی ناراضگی دا نہ جہنم ہے، تسی راضی کیویں ہوندے ہو؟ فرمایا میرا ایک کام کر، کہنے لگا مولا حکم ایک بار منہ چ کرو، مرن تو پہلا تو آکھیں کام، وہ بھی شام دے بازار وہ بھی اجڑیاں پھپھیاں نو نال لے کے ایک باری منہ چ
وڈو ویکھو میں پورا کیویں کرنا قیامت تک رون واسطے کافی ہے